بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کارواں پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ دعا ہے سدا خوش رہیں، خوشیاں سدا آپ کا نصیب رہیں، آمین۔ ناظرین، سفر نامہ لبیک از ممتاز مفتی کی اگلی قسط کے ساتھ رابعہ عرفان حاضر خدمت ہے۔ سنیے سفر نامہ لبیک کی اگلی قسط۔ شی وہاں کھڑے کھڑے وہ 60 سال کے ہو گئے، 80 سال کے ہو گئے، 100 سال کے ہو گئے۔ مجھے ایسا لگا جیسے رائڈر ہیگرڈ کی شی کا طلسم ٹوٹ چکا ہو اور وہ تیز رفتاری سے بوڑھی ہوئی جا رہی ہو۔ ساتھ ہی مجھے ایسا لگا جیسے قدرت کا مجھ پر جو طلسم تھا وہ ٹوٹ چکا ہے۔ آئیے چلیں۔ انہوں نے میرا بازو پکڑ کر مجھے جھنجھوڑا۔ میں چونک پڑا۔ وہ ایک ساتھ کے لیے سمجھ میں نہ آیا کہ میں کہاں ہوں اور قدرت مجھے کیوں کھینچ رہے ہیں۔ پھر جب ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمومی حصے کے ایک کونے میں جا بیٹھے تو مجھے ہوش آیا۔ میں نے ایک بار پھر شدید غصے کا ریلا محسوس کیا۔ کتنی ہڈیاں ٹوٹی آپ کی؟ میری بات میں بلا کی طنز تھی۔ ہڈیاں؟ وہ بولے، نہیں تو۔ کتنے زخم آئے؟ میں نے پوچھا۔ زخم تو نہیں آیا کوئی، انہوں نے جواب دیا۔ گرے تو آپ کئی بار تھے۔ اچھا، میں گرا تھا کیا؟ آپ کو یاد نہیں کیا؟ مجھے خیال نہیں آتا کہ میں گرا تھا۔ آپ کی نیت نہیں ٹوٹی ان حالات میں؟ کن حالات میں؟ انہوں نے پوچھا۔ حجرہ مبارک میں جو حالات ہوتے ہیں ان حالات میں۔ حجرہ مبارک میں تو ظاہر عبادت کرتے ہیں، تو کیا اکھاڑے میں بھی لوگ عبادت کرتے ہیں؟ آداب عالیہ۔ وہ مسکرا دیے۔ ان کی مسکراہٹ میں بڑی بے بسی تھی۔ کل رات کو جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ مراکو کے لیے خصوصی طور پر کھلی تھی، اس وقت آپ نے مسجد نبوی میں آنے سے کیوں انکار کر دیا تھا؟ ان کے چہرے کی سلوٹیں سرک سرک کر یوں ڈھیلی پڑ گئیں جیسے معذرت اور ندامت سے بھیگ گئی ہوں۔ دیکھیے نا، وہ بولے، یہ کچھ اچھا نہیں لگتا۔ کیا اچھا نہیں لگتا؟ اس طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ کس طرح؟ کسی خصوصی حیثیت سے جب مسجد نبوی خصوصی طور پر کھولی جائے، صاحب حیثیت لوگوں کے لیے کھولی جائے۔ میں وہ اٹک اٹک کر رک گئے، پھر سنبھل کر بولے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضری دینے کے کچھ آداب ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن کی اذان گونجی۔ مسجد نبوی۔ اس روز 12 مارچ کا دن تھا۔
1968واں سال تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی تھی۔ اس روز بھی قدرت نے مجھے صبح کاذب کے منہ اندھیرے میں جگا دیا تھا۔ پھر ہم دونوں باب جبرائیل سے داخل ہو کر حجرہ پاک میں پہنچے تھے، جہاں قدرت نفل پڑھنے میں مصروف ہو گئے تھے اور میں ایک کونے میں بیٹھ کر ان کی کیفیت دیکھتا رہا تھا۔ اس وقت قدرت اس باکسنگ گیند کی طرح تھے جو رسے سے بندھی ہوئی ہوتی ہے اور باکسنگ کی مشق کرنے والے کھوں سے مارتے رہتے ہیں۔ وہ اچھلتی ہے، گھومتی ہے، پھدکتی ہے، جھولتی ہے، لیکن رسے کے مرکز پر قائم رہتی ہے۔ حجرے میں لوگوں کا ہجوم قدرت کو چاروں طرف سے دھکے دے رہا تھا، لیکن وہ نماز کے رسے سے بندھے رہے۔ دھکے، ٹھوکریں، کلہ بازیاں ان کی نیت نہیں توڑ سکتی تھی۔ حجرے میں نفل ادا کرنے کے بعد وہ باہر سبز جنگلے کے پاس بڑے ادب، عجز اور انہماک سے دعا مانگتے رہے تھے۔ پھر ہم دونوں مسجد کے وسطی صحن میں جا بیٹھے تھے اور نماز فجر ادا کرنے کے لیے اذان کا انتظار کرنے لگے۔ اس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ لوگ نہیں تھے، 100-150 ہوں گے۔ وہ سب عبادت میں مصروف تھے اور اذان کا انتظار کر رہے تھے۔ دفتن سبز گنبد کی طرف سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ با ادب، با ملاحظہ ہوشیار۔ مکہ معظمہ کی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ اٹھا کر بٹھا دیتی ہے۔ مسجد نبوی کے اکوسٹکس اس انداز سے قائم کیے گئے ہیں کہ آواز ربڑ کے گیند کی طرح اچھلتی ہے، گویا ایک سے زیادہ مؤذن اذان میں شریک ہوں۔ ایک آواز اللہ اکبر ختم کر نہیں پاتی کہ دوسری آواز اسے پھر سے اٹھا لیتی ہے۔ یوں ایک ڈرامائی ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور دلوں پر سسپینس کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آپ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے، جیسے ابھی خطیبوں کے ہوشیار خبردار کی آوازیں ختم ہوتے ہی ظل الہی داخل ہو جائیں گے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اذان کے بعد اللہ تعالیٰ خود تشریف لا کر نمازیوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تاکہ لوگوں کے سجدے صحیح معنوں میں سجدے بن جائیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے سنا سفرنامہ لبیک۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گی۔ اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے التماس کروں گی کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو کارواں پوائنٹ کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر کے لائک کا بٹن بھی دبا دیجئے گا۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی رابعہ عرفان کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔